السلام علیکم. ہمایوں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ موضوع ہوگا. تھوڑا سا سیاست بھی ہوگی اور سیاست کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہماری معیشت کے اوپر. کیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی جو کہ بری حالت کے اندر ہے، وہ سیاسی ایک بحران کی وجہ سے اس کے اندر مزید کمپلیکیشن آ رہی ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ابھی میں بات سٹارٹ کروں گا کہ ابھی جو ایک دو دن پہلے ہمارے جلسہ میں عمران خان صاحب نے جو بات کی پاک فوج کے بارے میں، جس طریقے سے بات کی وہاں پر، اس میں بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کو جو ہے جس طریقے سے ادا کیا جانا چاہیے تھا تو وہ اس طرح ادا نہیں کیے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی موضوعات، سیاسی جلسوں کے اندر اس قسم کی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات نہ بھی اس ٹاپک پہ کوئی بات نہ کرتے تو جلسے میں کوئی ایسا کسی شخص نے یہ آبجیکشن نہیں کرنا تھا کہ جناب آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی. جبکہ یہ کوئی موضوع گفتگو نہیں ہوتا ہے. اس سیاسی جلسوں میں آپ کو معلوم ہے ایک ہی طرح کی بات ہوتی ہے اپوزیشن کی کہ حکومت نالائق ہے، حکومت کو جانا چاہیے، الیکشن کروائے جائیں وغیرہ وغیرہ. وہ اپنی بات کر کے جو مختلف جلسوں میں وہ کرتے بھی رہتے ہیں وہ کرتے تھے، لیکن یہ بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ان نیسیسری ایک کنٹروورسی کو جنم دیا جاتا ہے. پاکستان میں پہلے یہ حالات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر آپ دیکھیں سیاسی انسٹیٹیوشن ہمارے بڑے فریجائل ہیں. ہمارا جو حکومتی سیٹ اپ ہے، جو پارلیمنٹری جمہوریت ہمارے اندر ہے، اور یہ 1972 سے 73 کے آئین کے تحت ہمارے یہاں پارلیمنٹری جمہوریت آئی، اور وہ کچھ تھوڑا سا یہ جو تقریباً وہ چلتی آ رہی ہے. ابھی مشرف کے پیریڈ میں بھی آپ دیکھیں تو تب بھی وہ موجود تھی. تھوڑا سا ضیاء اللہ کا پیریڈ جس میں پریزیڈنشیل کا اس کا تھا، یا مشرف کا ایک دو سال جو ایز اے چیف ایگزیکٹو یا پریزیڈنٹ اس نے کام کیا. اس کے علاوہ وہ پرائم منسٹرشپ بھی کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے. اب اس میں ایک سیاسی استحکام بالکل نہیں آ پا رہا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ نہیں بن پا رہا دنیا میں. ہم انڈیا میں جس طریقے سے ہے کہ اس سال بھی $80 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. برطانیہ جو ایک فرجائل اکانومی ہے، اس وقت دیکھا جائے بحرانی کیفیت ہے، وہاں بھی یہ صورتحال ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ جو آنے کوئی تھوڑی بہت چانس ہوتے ہیں وہ بھی سیاسی بحران کی نظر ہو جاتے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہے ڈالر گر رہا ہے، ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا، مافیا سرگرم ہو گیا. میں کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اس قسم کے ان کو موقع چاہیے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مل جائیں. تو یہ جو ابھی جو بات میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ بڑی انسیسری قسم کی بات ہے، اور یہ بڑی غیر احتیاطی بے احتیاطی کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے. اور پاکستان کو اس وقت بات یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہے. فوج کا ایک ویسے ہی ہمارا یہ واحد انسٹیٹیوشن ہے شاید پاکستان کا جو بڑا اسٹرانگ ہے، ڈسپلنڈ ہے. اور وہاں پر ڈسپلن، پاکستان کی فوج کا ڈسپلن ایک مشہور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ملک میں 3-4 دفعہ فوج آئی ہے، لیکن جو کمانڈر چیف نے جو حکم دیا اس کے مطابق وہ ایک سپاہی تک وہی بات ہوتی رہی. لیکن اس سے پہلے شہباز گل نے جس قسم کی باتیں کی، اور اس کے بعد اب یہ اس کی بات کرنا، اس سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے کس کو فائدہ ہوگا. پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فوج کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عوام کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کی فوج فریجائل ہوتی ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسا برا وقت آتا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے لیبیا، عراق وغیرہ میں کیا ہوا ہے. اس وقت پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے. اور واقعی اس وقت حقیقت یہ ہم جن حالات کے اندر رہ رہے ہیں، دو طرف ہمارے دشمن. افغانستان میں بھی ہماری حکومت میں سمجھتا ہوں کوئی دوست حکومت نہیں وہاں پہ ابھی تک. وہ تحریک طالبان جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پاکستان حملہ کرتے ہیں. بلوچ وہ علیحدگی پسند بیٹھے. انڈیا کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، ایران سے بھی آپ کے اکثر اوقات کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے. تو ہمارے لیے بڑا ایک مشکل سی صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایسا فوج کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے اور مزید عدم استحکام آتا ہے ملک کے اندر. تو باقی یہ جو انویسٹمنٹ، میں سمجھتا ہوں سیاسی بحران کا جو حل ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ بیٹھا جائے، بیٹھ کے کوئی ایک اکانومی کے اوپر بات کی جائے، چارٹر اکانومی کے اوپر بات کی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کیسے کیا جائے. اور پھر میرے خیال کے مطابق اس وقت سیاسی ہماری حکومتیں جب سے 1970 کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاسی حکومتیں رہیں اور پارلیمنٹری اور سارے اختیارات تقریباً پرائم منسٹر کے پاس رہے. تو پرائم منسٹر نے یہ ہوا کہ جو جب بھی ایک پرائم منسٹر آتا ہے تو پالیسیز ہوتی ہیں، اگلا پرائم منسٹر آتا ہے تو پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ انویسٹر کے لیے یہ بہت بری صورتحال ہوتی ہے. انویسٹر اس صورتحال میں جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ایک لانگ ٹرم پالیسیز کے بغیر سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ میری ایک سجیشن یہ ہوگی اس وقت کہ یہ جتنے جو پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ جو اکنامک پالیسیز بناتی ہے، وہ بنانے کی بجائے یہ پالیسیز کے لیے ایک بورڈ بنا دیا جائے، ایک اکنامک بورڈ بنا دیا جائے. وہ اکنامک بورڈ ایسا ہو کہ جس میں ملک کے ماہرین معیشت ہوں، سب صوبوں سے وہ ہوں،
मरकज़ से हो, हर तरफ से हो, और बाकी जिनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग हो, और कुछ ऐसे उसमें के अंदर हम ऐसे लीडर्स को भी डालें जिसमें कोई लेबर की नुमाइंदगी भी हो जाए, किसानों की भी नुमाइंदगी हो जाए, इंडस्ट्रीज़ की भी नुमाइंदगी हो जाए, उसके अंदर बिजनेसमैन की भी नुमाइंदगी हो जाए, एक बोर्ड बन जाए और वो बोर्ड बैठे और वो बोर्ड एक अपनी अक्सरियत से या यूनानिमसली वो कोई एक पॉलिसीज़ बनाए और वो पॉलिसीज़ वही पॉलिसीज़ बनाए, और हुकूमत का काम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना हो। ये ना हो कि जब नई हुकूमत आती है पॉलिसीज़ तो भीड़ हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है, लोग रुक जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, नई हुकूमत ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मसाइल का हाल इस वक्त यही सूरत हाल है। बाकी सियासतदान जो है थोड़ा सा अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करें, थोड़ी सी अपने अंदर पैदा करें लचक, कोई बात नहीं। इमरान खान अगर हुकूमत चली गई उसकी तो उसको ये मतलब तो नहीं है कि ये शायद हमेशा के लिए ऐसा हो गया, और पॉपुलरिटी तो मौजूद है उसकी, अभी भी एक पॉपुलर है, क्या पता अगली हुकूमत में आ जाए, एक नहीं आए तो एक टर्म के बाद भी आ सकता है। अभी आप बरतानिया की आप देखें, बरतानिया में बोरिस जॉनसन की हुकूमत थी, और वो जैसे ही उसको पता लगा कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट होने वाली है, उसके अपने अवाम अपने पार्टी के लोग टूट चुके थे, उसने फौरी इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा दे के वो चला गया। दूसरी आज वो लेज़ शायद वो लेडी जो है वो एक आध दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, एक ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाएगी, दोबारा चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। तो हमारे यहाँ ये एक को उसको इशू बना लिया जाए कि एक हुकूमत हुई, तब्दील हुई, कैसे हुई, क्या हुई, अब उसकी लॉजिक से वो लोगों को, आवाम की अक्सरियत हमारे जो है वो आपको मालूम है कि जिस किस्म की उनकी हमारी कोई एजुकेशन का मेयार है या सियासी जो तरबियत होती है, बड़े छोटे उनके अपने मसाइल होते हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातों से परहेज़ किया जाए और मुल्क को वाकई मुल्क के बारे में सोचा जाए, देखा जाए कि मुल्क किधर जा रहा है। ऑलरेडी मुल्क बहुत डूब रहा है, तो बहुत अच्छे हालात नहीं हैं मुल्क के, तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ सारे लोगों का भला है, वरना शायद सबको बड़ा नुकसान होगा। मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आइंदा भी आपको अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।